لیتے ہیں سلیم سچوانی صاحب سے. السلام علیکم سلیم سچوانی صاحب. کیا حال ہے سلیم سچوانی صاحب, کیسے ہیں؟ موسم اتنا خوشگوار ہے لیکن جو ماحول ہے وہ گرم ہوتا جا رہا ہے. اب سیاسی ماحول میں اب سندھ حکومت اور پنجاب حکومت میں ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. ایک معاملہ تو صرف یہی تھا کہ 14% بل کا معاملہ تھا کہ کم کیے جائیں گے پر یونٹ 14 روپے, لیکن جو اب معاملہ ہے وہ بات سے بات نکلتی جا رہی ہے, تنقید, الزامات, بیانات. تو کیا صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ صرف اور صرف عوام کو جو ہے وہ ذہن کو بھٹکاتے ہیں. اچھا, تاکہ عوام کا ذہن اصل جو مسائل ہیں ان کی طرف نہ جائے. آپ کے سامنے ہے 16.5 روپے یونٹ پر بجلی تھی جب خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی, اس کو 70 روپے پہ انہوں نے پہنچا دیا. جبکہ نواز شریف صاحب کی حکومت جب ختم ہوئی تو اس وقت 12.5 روپے کی تھی. یعنی خان صاحب کے 3.5 سال میں تقریباً 4 روپے کا اور سم تھنگ کا کچھ اضافہ ہوا, اور انہوں نے تو سارے ریکارڈ توڑ دیے. 16.5 کو انہوں نے 70 روپے پہ پہنچا دی. یعنی تقریباً اس کو دیکھیں تو 6 to 7 ٹائم اپر کر دیا. اور اس کے بعد میں یہ 14 روپے کا 2 مہینے کے لیے. آپ 14 روپے کا ریلیف صرف 2 مہینے کے لیے. انہوں نے صرف پنجاب کی عوام کے اوپر نہیں, پورے پاکستان کی عوام کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. کیپیسٹی کی مرد میں 384 ارب روپے جو ہے وہ دیے جاتے تھے 2015 سے پہلے. ایک ہیوی اماؤنٹ ہے, یہ بھی ایک ہیوی اماؤنٹ ہے جو پاکستانی قوم پہ ظلم تھا. مگر اس کے بعد 2015 کے اندر نواز شریف نے ظلم کے پہاڑی توڑ ڈالے. انہوں نے 25,000 میگا واٹ کے نئے پلانٹ لگا کے, یعنی ایک طرف کیپیسٹی کی مرد میں 384 ارب دیے جا رہے ہیں. یعنی ہمارے پاس ایکسٹرا بجلی ہے تبھی دیے جا رہے ہیں نا, کیپیسٹی میں پلانٹ یوز نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, جان بوجھ کے ایک جعلی لوڈ شیڈنگ کا ماحول کریٹ کر کے 25,000 میگا واٹ کے نئے پلانٹ لگا دیے گئے, اور کیپیسٹی کی مد میں جو چارجز تھی وہ 384 ارب سے بڑھ کر 2100 ارب پہ پہنچ گئی. اور اس سے پاکستان کو انہوں نے سمجھ لے کہ گہری کھائی میں ڈبو دیا. اوپر سے تمام پیمنٹ ڈالرز میں دینی ہے. اور اس کے بعد اگر خان صاحب اگر اس کو بریک نہ لگاتے, خان صاحب کی حکومت گرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ IPPS کے یہ معاہدے بھی تھے جن کو انہوں نے لگام دینے کی کوشش کی, اور ان کے اوپر کافی پریشر تھا, ورنہ یہ تو تمام معاہدے ہی ختم کرتے. مگر جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے وہ ڈالرز کے اوپر 145 کے اوپر اس کو بلاک کیا. ورنہ اگر آج ڈالر کے حساب سے اگر پیمنٹ ہو رہی ہوتی تو یہ 2100 ارب سے بڑھ کر یہ 3200 سے 3500 ارب پہ پہنچ جاتی. ابھی جو وزیر توانائی اویس لغاری انہوں نے تو اعتراف کر لیا, انہوں نے کہا خطے میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی ہم بنا رہے ہیں. تو اعتراف, ان کے اعتراف سے کیا قوم خوشحال ہو جائے گی؟ وہ مجرموں کو پکڑے جنہوں نے یہ معاہدے کیے ہیں, جو ان کے لیڈر ہیں ان معاہدوں میں انوالو ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ IPPS کے حوالے سے خوشخبری بھی ملنے والی ہے عوام کو, کہ مزید بجلی مہنگی ہو رہی ہے. اچھا, ابھی تک ہمیں یہی خوشخبری ملتی ہوئی آ رہی ہے. اچھا, آپ یہ ہمیں قرض مل جاتا ہے, ہم خوش ہو جاتے ہیں. ہماری جیبوں سے جو اس وقت 2100 ارب روپے کا جو ڈاکہ پڑ رہا ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ رہے. وہ 2100 ارب کا جو ہمارے جیبوں پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے, جو ہم ان کو استعمال نہیں کر رہے ہیں پھر بھی ہم دے رہے ہیں. 2100 ارب پاکستان کے دفاعی بجٹ کے برابر کے یہ رقم ہے. یہ رقم کوئی معمولی رقم نہیں ہے. عوام بجلی کے بل بھرنے سے قاصر ہے. بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے, بھائی کے جان کے دشمن بن گیا ہے اس بجلی کے بلوں میں چکر میں. ڈرو اس وقت سے جب یہی سب بھائی مل کے تم لوگوں کے گھروں پہ نہ آ جائے. ڈرو اس وقت سے. تو یہ جو سندھ حکومت اور پنجاب حکومت ایک دوسرے کے یہ نورا کشتی ہے, بیان بازی, یہ نورا کشتی ہے. یہ وہی والی سچویشن جو الیکشن سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات اچھالے جاتے ہیں. تو ایسے ہی تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں الیکشن کی راہ ہموار ہو رہی ہے. سندھ میں تھرپل کا پروجیکٹ موجود ہے. سندھ گورنمنٹ اگر پاکستان سے اور سندھ سے اونسٹ ہوتی تو وہ وہاں سے ڈرل کرواتی. جو نیا ٹیکنالوجی ڈاکٹر سمر مبارک دریافت کر چکے ہیں, جو ہمارے پاس لوکلی یہ ٹیکنالوجی موجود ہے. ٹھیک, بجلی بھی اس سے بنتی, گیس بھی اس سے بنتی, اور پیٹرول بھی ملتا. تینوں چیزیں ہمیں ملتی. وہ چاہتے تو پورے سندھ کو ہی نہیں پورے پاکستان کو مفت بجلی دے سکتے تھے. اور آج پاکستان کی ایکسپورٹ ٹریلینز آف ڈالر میں ہوتی. یہ چند ارب ڈالر کی نہیں ہوتی بلکہ ٹریلینز آف ڈالر میں ہوتی. جب انڈسٹریز کو مواقع دو گے تو وہ آئیں گے, انویسٹ کریں گے اور ایکسپورٹ بھی کریں گے. مگر جب ان کو مواقع ہی نہیں دو گے, جب ہم کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار کریں گے, جب انڈسٹریز کماتا ہے تو وہ انکم ٹیکس کی مد میں ٹیکس دے رہا ہوتا ہے, ایسے نہیں ہے. مگر اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے لوگوں کو روزگار مل رہا ہوتا, ملک ترقی کر رہا ہوتا.
ملک میں تبدیلی آ رہی تھی، مگر یہ تو یہ چاہتا ہی نہیں کہ ملک ترقی کرے، نہیں وہ یہ تو آہی ملک کو تباہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو آپ نے بات کہی کہ یہ جو ایک نورا کشتی چل رہی ہے، جو آپ نے لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے، تو یہ تو وہی والی سچویشن ہے نا جیسے الیکشن سے پہلے والی سچویشن. تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلا الیکشن جو ہے وہ کل عدم ہونے والا ہے. یہ بھی بیان آپ کا پی ٹی آئی کا یہ سامنے آیا، کل ہی ہم نے ڈسکس کیا اس پہ بھی. آپ جاسر فائز عیسیٰ کو آج روانہ کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں میں انصاف ہو جائے گا. فارم 47 کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ 180 دن میں فیصلہ کرنا قانوناً یہ قانونی ایک وہ ہے لائبلٹی ہے کہ آپ کو 180 دن میں جو ہے وہ فیصلہ کرنا. میرے خیال سے 180 دن تو ہو چکے ہیں، اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو 6 ماہ تو ہو چکے ہیں، ابھی تک فیصلے کیوں نہیں ہوئے؟ یہ انصاف کی راہوں میں کون رکاوٹیں ڈال رہا ہے؟ کون انصاف کو جو ہے نا وہ پامال کر رہا ہے؟ یہ وہی پامال کر رہے ہیں جنہوں نے عوام کے ووٹ کے حق کے اوپر ڈاکہ مار کے اور فارم 47 کے ذریعے لائے. سلیم سچوانی صاحب، K4 منصوبہ تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے چل رہا ہے، اور کبھی ہر آنے والی حکومت کہتی ہے کہ ہم K4 منصوبہ مکمل کر لیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی کراچی کے علاقے میں کارساز میں ٹریفک حادثہ ہوا ہے، اس میں بڑا دلخراش واقعہ تھا، باپ بیٹی اس میں ڈیتھ ہو گئی اور 4 لوگ اور بھی زخمی ہوئے، شدید زخمی ہوئے، جن میں سے 2 کی ڈیتھ ہو گئی. ابھی اور بھی جو لوگ زخمی ہیں وہ کافی ان کی کریٹیکل پوزیشن ہے. بااثر خاتون کو بچانے کی سرتوڑ کوشش کی جا رہی ہے. ابھی جیسے سردار نزاکت علی صاحب کہہ رہے تھے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی عوام کے ریلیف کے لیے کام کرتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر بھی سندھ حکومت کچھ کر سکے گی؟ ہاں وہ ضرور کرے گی، بااثر افراد کا ساتھ دے گی، یہی کرتی ہوئی ہے آج تک. اچھا، اور یہی کرے گی. جتوئی والے معاملے میں آپ کو یاد ہوگا کس کا ساتھ دیا گیا تھا. اس کے علاوہ جو صحافیوں کی جو شہادتیں ہوئی وہ بھی کس کا ساتھ ہوئی، بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی اس میں بھی دیکھنا ہے. آج تک ان کو انصاف نہیں ملا. تو انصاف نہ ملنا نہ صرف سندھ میں بلکہ پاکستان کی روایت بن چکا ہے. یہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ. آپ بلوچستان میں دیکھ لیں، آپ پنجاب میں دیکھ لیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، غائب کیا جا رہا ہے، بیانات دلوائے جا رہے ہیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جہاں ملوکیت ہوگی، یہ ملوکیت چل رہی ہے اس وقت. تو ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، مگر یہ کہ ہم اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم امت محمدی ہیں والے مسلمان ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، جو حضور اہل بیت کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو اس میں شمار نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں. حالانکہ وہ خاتون جنتی، ان کی جوتی کے برابر بھی کوئی آج پوری دنیا میں موجود نہیں ہے. مگر یہ کہ آپ دیکھ لیں. تو ابھی جو معاملات سندھ حکومت کے سامنے ہیں ان پہ یہ تو مکمل ناکام نظر آ رہی. لوگ تو یہی سوال اٹھا دیتے ہیں کہ 17 سالوں سے سندھ گورنمنٹ ہے، لیکن ہمیں کہاں نظر آ رہا ہے؟ ابھی تھوڑی سی بارشوں میں جو کراچی کے شہری ہیں وہ رحمت کے بجائے زحمت کا شکار ہو جاتے ہیں برے طریقے سے. یہ تو ایک پانی کا صرف معاملہ تو نہیں ہے، یہاں تو مسائل در مسائل ہیں. آپ نے بھی تو توجہ نہیں دی. دیکھیں سلیم صاحب، میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ شہر قائد کے باسیوں کے ساتھ پی ٹی آئی نے بھی بڑی نظر انداز کر دیا. پی ٹی آئی نے بھی اس میں آپ کو کام کرنا چاہیے تھا. دیکھیں آپ کے سامنے ہے، میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہی کہا تھا کہ پاکستان کو ڈبونے کا پورا منصوبہ جو ہے 2015 کے اندر نواز شریف صاحب نے تیار کر دیا تھا اور پاکستان کو تنزلی کی طرف دھکیل دیا تھا انہوں نے. یہ اللہ کا کرم ہوا کہ عمران خان صاحب گورنمنٹ میں آئے کہ ایماندار شخصیت کے طور پر، اور انہوں نے آپ دیکھ لیں کرونا کے واقعات ہو اس میں بھی الجھے رہے اور کافی مسئلے مسائل تھے. ان کے اوپر آئی پی پی ایس کے پریشر تھے، ان کے اوپر رشیا سے تیل نہ لینے کا پریشر تھا، ان کے افغانستان میں جو پاکستان کے اندر فوجی اڈے ان کو قائم کرنے تھے امریکہ کو، اس کا پریشر تھا. تو وہ ان تمام تر معاملات میں الجھے رہے اور اس طرح کا کام نہیں کر سکتے جو ہم جس کو مثال دے سکے. مگر یہ مثال جو ہے وہ وفاق کی نہیں تھی. جب 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کے پاس ہے. صوبہ اگر یہ نہیں سنبھال سکتے، یہ کچھ عوام کو پانی بھی نہیں دے سکتے، یہ عوام کو اچھی سڑکیں بھی نہیں دے سکتے، یہ عوام کو خیال نہیں رکھ سکتے، تو یہ عوام کے اوپر مسلط کیوں ہے؟
یہ تو عوام کے اوپر زبردستی کی تسلط ہے. جو اگر آج ای بی این کے الیکشن کا ہے تو نہ پیپلز پارٹی کا وجود رہے گا نہ نون لیگ کا وجود رہے گا. آپ کرا لیں ای بی این کے تحت آپ الیکشن معلوم پڑ جائے آپ کو. فورن میں رہنے والے پڑھے لکھوں کو ووٹ کا کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ ایک بھی ووٹ ان کو نہیں پڑھنے کا ہے, اس لیے ان کو حق نہیں دیا جا رہا ہے. ان کا حق جو قانون پاس ہوا تھا اس کو بھی رول بیک کر دیا گیا. ای بی این مشین کا قانون پاس ہوا اس کو بھی رول بیک کر دیا گیا. جو سزائیں ملنی تھی ان کو لا کے پرائم منسٹر بنا دیا گیا. آخر کب تک؟ آج جو ظلم و ستم عوام کے پاس ہو رہا ہے وہ یہ خوش ہو رہے ہیں تو بھئی کلام پاک کا ترجمہ پڑھ لیں جو اللہ کا حکم نامہ ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک میں تو اختلاف کر دیا تو میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک میں اختلاف کر دیا, دوسرا کلام پاک اس کا ترجمہ پڑھانے کا انتظام کیا جائے تمام بچوں کو, تمام بڑوں کو, اور اس کے مطابق عمل کروا جائے, اس کے مطابق قوانین بنائے جائے. ہمارے فوجی قوانین دیکھ لیں, ہمارے عدالتی قوانین سب کے سب برطانوی دور کے آمرانہ قوانین ہیں. برطانوی وہ صرف اور صرف ایک ملوکیت کو تحفظ دینے والے قوانین ہیں. وہ عوام کی خدمت کے لیے. آپ بتا دیں عوام کا ایک ادارہ مجھے بتاتے پاکستان کا فلاں ادارہ عوام کی خدمت کر رہا ہے, صحیح معنوں میں آپ کو ایک ادارہ نہیں بتا سکتی. اچھا, یہ جو سیاسی جماعتوں میں حکومت کے اتحادیہ آج بہت بڑا بیان دے دیا ہے سردار نزاکت صاحب نے کہ اگر بلاول بھٹو چاہیں تو وہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر حکومت گرا سکتے ہیں, وہ اتنے مضبوط پوزیشن پہ ہیں. تو اتحادیوں کے درمیان یہ جو اس طرح کے بیانات یا اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں, یہ صرف بجلی کے بلوں تک ہی کی بات ہے یا پھر آگے کچھ معاملات کچھ مزید بگڑنے کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھ لیں مل کے انہوں نے 700 ارب روپے کی مراحتیں تو انہوں نے فوراً لے لی سب نے مل کے. تو 700 ارب کی مراحتوں کے بارے میں بھی بلاول سب کچھ فرما دیتے کہ بھئی عوام کے جو ہے نا حالت صحیح نہیں ہے, عوام تکالیف میں, لہذا مراحتیں بڑھانے کے بجائے ہمیں مزید کم کرنی چاہیے. انہوں نے مزید کم کرنے کے بجائے 700 ارب روپے کا مزید عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیا. اگر 700 ارب یہ اور 2000 ارب کیپیسٹی کی مرد میں آپ ملا لیں تو پاکستانی قوم کو آپ فری بجلی دے سکتے ہیں. یہی مہنگی والی بجلی بھی آپ فری دے سکتے تھے 2700 ارب روپے میں, تو آپ یہی مہنگی والی فری بجلی دے سکتے ہیں. انڈسٹریز آپ کا جو ہے وہ پروان چڑھ جائے گا, انڈسٹری آپ کی گرو کرنے لگیں گی, آپ کے عوام خوشحال ہو جائے گی, عوام کو تعلیم دیں, عوام کو سہولت دیں, عوام کو آگے بڑھائیں. اس کی تو ان کی نیت ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ آئی پاکستان کو تباہ کرنے کے. جس 90s کے دور کے اندر میں انڈیا امریکہ سے پرامن ایٹمی پلانٹ کے معاہدے کر رہا تھا اور اپنے عوام کو ایٹمی سستی بجلی دے رہا تھا, اس وقت یہ ڈیزل سے چلنے والے جنریٹر پاکستان میں لا کے اپنی کرپشن کی نئی کہانیاں رقم کر رہے تھے. تو یہ صرف اور صرف ان کی پالیسیاں یہ رہی ہیں کہ پاکستان ڈوبے. ان تمام تر غلط کام کرنے کے لیے ان کو بیرونی اکاؤنٹوں میں رقم منتقل ہوتی ہے. یہ انٹرنیشنل مافیا سے اور ہمارا مافیا, یہ دونوں مافیا مل کے ملک کو قوم کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. اچھا چلیں, اگر آپ کی بات کو مان بھی لیا جائے تو اگر پاکستان کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو پھر تو ان کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے نا. یہ کیسے ملک کے لیے کوئی ایسا پلان کر سکتے ہیں یا نقصان کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, جس ملک سے اگر بقول آپ کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اس ملک سے اتنا کما رہے ہیں تو یہ اپنی کمائی کو خود کیوں ختم کر سکتے ہیں؟ کیوں کریں گے ایسا؟ یہ تو پھر چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ کمائیں. میں آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, یہ ہمیں الجھا کے رکھتے ہیں. اور اصل ٹارگٹ جو ہے پاکستان میں ہزاروں ارب ڈالر کی وہ معدنیات ہے جو یہ نکال کر ہزاروں ارب ڈالر کی ابھی تک لے جا چکے ہیں, اور اب مزید بھی لے جانے کے لیے یہ جو ہے نا ہمتن گوش ہے کہ وہ مزید بھی لے جانے کے لیے تیار ہیں, اور جا بھی رہی ہے. اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, وہ جا بھی رہی ہے. آپ چلے جائیں گلگت بلتستان, ایسے علاقے جہاں آپ قدم نہیں رکھ سکتے. آپ چلے جائیں بلوچستان میں, ایسے علاقے جہاں آپ جا نہیں سکتی, مگر وہ بڑی بڑی گاڑیاں جو بیرون ممالک میں رہنے والے ان کی گاڑیاں وہاں تک جانتی ہیں. ان کو نہ کوئی باغی روکتا ہے, نہ کوئی سیکورٹی ادارہ روکتا ہے, وہ جاتی ہیں اور اپنا کام کرتی ہیں وہاں پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے وہ بالکل ایک ڈمی حکومت ہے, بنانا ریپبلک بن گئے ہم لوگ. بالکل ایگزیکٹلی. بنانا حکومت کہنا بھی, بنانا حکومت کہنا بھی بنانا کی توہین ہے. اچھا, اور جو مسلم لیگ ہے, مسلم لیگ نون جو ہے, یہ صرف پنجاب تک محدود ہو گئی ہے. بس انہوں نے اپنی حکومت, میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ 25,000 میگا واٹ کے غیر ضروری بجلی کے معاہدے ڈال کے 2100 ارب روپے کا جو عوام کے اوپر بوجھ لادا گیا, جو پاکستان کے دفاعی بجٹ کے تقریباً برابر ہے, یہاں سے کچھ زیادہ ہی ہوگا. تو آپ دیکھ لیں اس طریقے کا معاہدے تو اب کیسے چلے گا؟ ایک وقت تھا جب قوم کہتی تھی دفاعی بجٹ بہت زیادہ ہے, آج یہ کیپیسٹی کی چارجز جو وہ سے کئی گنا بڑھ گئی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا جو لانے والے ہیں ان کو جو طاقتور و ہلکے ہیں, کیا وہ مسلمان ہیں؟
اگر مسلمان ہیں تو بھئی مسلمانوں کا خیال کرو، کیونکہ حدیث شریف ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اور یہاں پہ آج 22 کروڑ عوام جو وہ در بدر ہے، بائک کا بائک گلا کاٹ رہا ہے اپنے بجلی کے بلوں کی وجہ سے، اپنے روزگار کی وجہ سے، اپنے دیگر مالی معاملات کی وجہ سے، اور حکمران طبقہ خوشحال ہے. اگر ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کتا بھی اگر میرے دورے کو مرتا تو اس کا بھی جواب مجھے دینا ہے. فرات کے کنارے ایک کتا بھی اگر مرتا تو اس کا جواب مجھے دینا. یہاں ہزاروں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. آخر کب تک کی زندگی ہے؟ آپ دیکھ لیں کتنے عامر آئے اور کتنے چلے گئے، اور کیا حال ہوا، کس حال میں گئے، اور اب آگے کیا حال ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہاں کا اگر اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں آپ اس گورنمنٹ کی کارکردگی کو، تو پھر تو علماء کرام کا کردار بھی بڑا ضروری ہے. کیا 100% حضور صلی اللہ کرام پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں، زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ خوشخبری والی تو باتیں ہمیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، مگر وہ جو ڈرانے والی آیتیں ہیں وہ ہمیں بیان نہیں کی جا رہی ہوتی. تو دونوں کے لیے ایک بیلنس رکھا گیا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. تو ڈرانے والے جو آیتیں سنائی جائیں پبلک کو، ڈرانے والی جو آیتیں وہ بتائی جائیں پبلک کو، ان پہ اویئرنیس لائی جائے، ان کو ترجمے قرآن پاک کا پڑھوایا جائے، نصابوں میں شامل کیا جائے، تو ملک آگے بڑھے گا. کیوں نہیں بڑھے گا؟ ٹھیک بالکل. ناظرین، جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، اور ہمارے ساتھ سلیم سچوانی صاحب بھی موجود ہیں جو کہ اپنے تجزیوں سے ہمیں آگاہ کر سلیم سچوانی صاحب سے کہ جو حکومتی معاملات ہیں وہ ہم اب الجھتے، حکومت جو ہے وہ عوام کو الجھا رہی ہے، چیزوں میں بہت ساری چیزوں کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے، جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں وہ ویسی ہیں نہیں، بیک ڈور پہ یا بیہائنڈ دا سین کچھ اور چیزیں چل رہی ہیں. سلیم صاحب، ابھی اگر ہم مہنگائی کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی، کیونکہ اس کے بغیر تو مجھے لگتا ہے کوئی پروگرام مکمل ہو ہی نہیں سکتا. عوام اتنا سخت پریشان ہے، بجلی کے بل تو الگ، دوسری جو چیزیں جو روزمرہ کے کھانے پینے کی چیزیں، مرغی کا گوشت اس وقت 800 روپے کلو ہو چکا ہے آج کی تاریخ میں. یہ ریکارڈ ہے مرغی کے گوشت کی کہ 800 روپے کلو سے. اب آپ بتائیں اس کو کون دیکھے گا؟ گورنمنٹ، انتظامیہ، کمشنر، ڈپٹی کمشنر کدھر ہیں؟ سارے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ یہ اسسٹنٹ کمشنروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ جائیں دودھ کی دکان پہ دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، نان بھائی کی دکان پہ جائیں، ادھر جائیں، مگر وہ تو ریسٹورینٹ میں جا کے اپنے بتوں کے چکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. سلیم صاحب، آپ ایک دم سے یہ جیسے الزام لگا دیتے ہیں بتوں کی ضرورت میں، ہر کمشنر، ہر ڈپٹی کمشنر ایسا ہر تو نہیں ہوتا، ہر نہیں ہوتا، اچھے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور بہت اچھے بھی ہوتے ہیں. دیکھیں نظام تو پھر گر جائے گا دھڑام سے. نظام ہے کہ ہمارے یہاں پہ، میں آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے ہی کہا تھا کہ آپ ایک ادارہ مجھے بتا دیں جو عوام کی خدمت کر رہا ہو. اب ایک ادارہ نہیں لا سکتے کہ عوام کی خدمت کر رہا ہے. تو نظام ہوتا تو عوام کی خدمت ہو رہی ہوتی نا. ابھی آپ تھانے میں جائیں ایف آئی آر درج کروانے، آپ کی نہیں ہوگا. آپ سرکاری کام کسی اپنی پینشن کے سلسلے میں کسی کو بھیجیں، وہ اپنی پینشن لینے جائے گا، وہی رشوت آ جائے گی. آپ کسی بھی کام سے جو عوام کی خدمت کا، آپ ڈرائیونگ لائسنس بنانے چلے جائیں، آپ کسی اور کام سے چلے جائیں، ہر کام کے اندر عوام کی خدمت آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گی. تو عوام کی خدمت کے لیے بات وہی آ جائے گی کہ اب ذہنوں کی تربیت ضروری ہے. اور ذہنوں کی تربیت یہ کلام پاک کا ترجمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے تھے وہ پڑھنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے. اب آپ نے بھی کرونا کی بات کی تھی، کرونا سے بڑا آپ کے گورنمنٹ نے بڑا اچھا اس کو کنٹرول کیا اور لوگوں کے روزگار کو جاری رکھا، یہ ریکارڈ کی بات ہے. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی نے بڑا کام کیا تھا اس پہ. اب جو ہمارے پاس ایک نیا چیلنج آ رہا ہے، آپ نے بالکل نام سنا ہوگا منکی پاکس کا. بڑے سنگین کیسز وہ ہو گئے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی ایسے ماہر سے رابطہ بھی کر سکیں جو اس بارے میں مزید ہمیں بتا سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جب آ رہی ہیں، اب کیونکہ آپ کرونا کو ڈیل کر چکے ہیں، یہ حکومت کیپیبل ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے؟ ان کو پی ٹی آئی سے فرصت ملے گی تو یہ ان چیزوں کو دیکھیں نا. یہ تو ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں ہم خان کو کون سے کیس میں، نئے کیس میں پھنسائیں.
फलां जो पीटीआई का रहनुमा या कारकुन है इसको हम किस तरीके से मुख्तलिफ केसों में, इनकी तो तमाम तर मेंटलिटी इस पर लगी हुई है कि हम पीटीआई को किस तरह दबाएं और पीटीआई को किस तरह हम आवाम की नजरों में रुसवा करें। तो ये आवाम के लिए तो सोच ही नहीं रही है ना। ठीक है, आवाम के लिए पीटीआई सोची और उसके लीडर को उन्होंने पाबंद सलासल किया हुआ है। इकदाम करने की जरूरत है। सलीम सेचवानी साहब, लास्ट कमेंट आपके भी लेना चाहूंगी। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, और अगर खुदा न खास्ता एक बहुत बड़ा मामला है मंकी पॉक्स का, जिस तरह से अवैस साहब ने बताया कि बहुत सेंसिटिव इशू है, तो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज फैल जाती है या कुछ, तो हुकूमत को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? क्या देखें, अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज नहीं फैली है, मगर आप देखें एट द टाइम इन्होंने वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया, इसके बावजूद भी वहाँ से हटाए नहीं गए और विदाउट डॉक्यूमेंटेशन के आप देख लें कि वहाँ पे एनिमल रिसीव कर लिए गए। ये गैर कानूनी प्रोसीजर दोनों जो हुए हैं कि विदाउट डॉक्यूमेंटेशन के रिसीव कर लिए गए पेपर्स और अभी तक उन मंकीज को हटाया नहीं गया, तो ये भी पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, पंजाब की आवाम के खिलाफ ये एक साजिश है और इस साजिश के ऊपर जो है ना पर्दा चाक होना चाहिए कि पाकिस्तान में वबाई अमराज फैले और पाकिस्तान परेशानियों से मजीद परेशानियों की तरफ जाए। इसको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए, उसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर होगी नहीं। ये भी लिख लें आप इस बात को, होगी नहीं इसके ऊपर। क्यों कि ये हुकूमत ही वो है जो मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने वाले में शामिल है, तो ये हो सकता है इन्हीं की सरपरस्ती में ये चीजें हो रही हूँ। सलीम साहब, फिर आखिर में कोई सवाल उठा देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम सेचवानी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए।